ان کی مہربانی ہے، اور جتنی سانسوں نے ان کا نام لیا۔ سائنٹیفک ریسرچ ہے 1 منٹ کے اندر اپروکسیمیٹلی ہمارا دل 72 مرتبہ دھڑکتا ہے۔ 72 مرتبہ دھڑکتے ہوئے دل میں جو ہماری سانسیں چلتی ہیں نا، وہ سانسیں اگر محمد مصطفیٰ کا نام لے لے یہی توشہ عاقلہ۔ اس لیے شاعر نے کہا جتنی سانسوں نے ان کا نام لیا، بس یہی میری زندگانی ہے۔ اللہ حکم الحاکمین کا جتنا شکر ادا کرے کم ہے۔ فضل و احسان عظیم ہے کہ انہوں نے ہمیں اس قابل بنا دیا کہ ہم چند گھڑی بیٹھ کر محمد مصطفیٰ کا تذکرہ کر سکیں، ورنہ میں کیا، میرے عصیاں کی حقیقت کتنی، 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا، اپنی اوقات صرف اتنی ہے، کچھ نہیں بات صرف اتنی ہے، کل بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے تھے، اب بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے روک لے دی ہے آپ کی نسبت تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں، اور یہ کرم ہے حضور کا ہم پر آنے والے عذاب ٹلتے ہیں۔ اللہ حکم الحاکمین کی توفیق سے آج جس موضوع کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، جس پر ہم چند اپنی گزارشات میں پیش کروں گا، وہ موضوع ہے ہمارا قبلہ کیا ہے۔ ہمارا قبلہ کیا ہے؟ ہر شے کا کوئی نہ کوئی قبلہ ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی جہت ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی سمت ہوتی ہے۔ ہمارا قبلہ کیا ہے؟ میں نے آپ کے سامنے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 144 تلاوت فرمائی۔ اللہ حکم الحاکمین نے ارشاد فرمایا، محبوب 2 ہجری کا واقعہ ہے، ظہر کی نماز ہے، مسجد ذو قبلہ تین ہے، محبوب مکرم امامت فرما رہے ہیں، اچانک اپنا رخ زیبا آسمان کی طرف بلند فرماتے ہیں، پھر نیچے کر لیتے ہیں، پھر آسمان کی طرف تکتے ہیں۔ کون سا رخ زیبا؟ رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ، کہ اب ایسا دوسرا آئینہ نہ ہماری بزم خیال میں، نہ دکان آئینہ ساز میں۔ وہ رخ مصطفیٰ، رخ مصطفیٰ کی یہ روشنی کہ تجلیوں کی ہمہ ہمی، ارے میرا ذکر و فکر ہے بس یہی، صلو علیہ وآلہ۔ بار بار آپ اپنا رخ زیبا آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں، پھر نیچے کر لیتے ہیں۔ اللہ حکم الحاکمین نے جبریل امین کو وحی دی، کہا جبریل دوڑ کر جا اور جا کر میرے محبوب کو بتا، قد نرا تقلب وجہک فی السماء، اس وقت عرشوں پر رب اور کچھ نہیں کر رہا، چہرہ مصطفیٰ کو تکتا چلا جاتا۔ ایسے ہی تو نہیں محمد علی ظہوری قصوری رحمت اللہ تعالی علیہ نے تڑپ کر کہا تھا، سونے جگتے ہوئے ہزارہ پر تیرے تو تھلے، اور سونیا بچوں تیری سونیا ہو گئی بلے بلے، ساٹی خاطر سونا ہسے تے ساٹی خاطر روے، اسا حضور دا نام لینا پاوے لوکی آکن چلے، ارے نظر کرم دیجے کر دے ون، ہو جان کے وقت سولے، وہ ساری دنیا رب نو لوڑے، رب تینو سنیڑے کلے، وہ ساری دنیا رب وال تک دی، رب تک جائی تیرے بھلے۔ سبحان اللہ۔ ایسے ہی تو نہیں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمت اللہ تعالی علیہ نے تڑپ کر کہا تھا، زہے عزت و اطلاع محمد، کہ ہے عرش حق زیر پائے محمد، عصائے کلیم اژدہائے غضب تھا، دلوں کا سہارا عصائے محمد،
محمد خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، ارے خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ اور علامہ اقبال رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نے جب یہ اشعار پڑھے نا اعلیٰ حضرت کے، تو آپ نے تڑپ کر آپ نے کہا میں بھی کیوں نہ تضمین کروں۔ آپ نے لکھا، آپ نے کہا حیران ہوں میں کہ آتش دوزخ، کہتے حیرانگی تو دیکھو، حیران ہوں میں کہ آتش دوزخ لگائے خدا بجائے محمد۔ سبحان اللہ۔ حیران ہوں میں کہ آتش دوزخ لگائے خدا بجائے محمد۔ ارے تعجب تو یہ ہے کہ فردوس اعلیٰ بنائے خدا بسائے محمد۔ سبحان اللہ، ماشاء تو اللہ۔ یہ وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں امام آلوسی رحمت اللہ تعالی علیہ مجھے یاد آ رہے ہیں، بس ان کی بات اور ایک واقعہ سنا کر میں اپنی گفتگو کا اختتام کر دوں گا۔ ذرا ایک مرتبہ محبتوں سے بولیے سبحان اللہ۔ امام آلوسی رحمت اللہ تعالی علیہ تفسیر روح المعانی کے اندر بڑی وجہ انگیز بات لائے ہیں۔ آپ کہتے ہیں اللہ حکم الحاکمین نے ارشاد فرمایا لِكُلِّ شَيْءٍ قِبْلَةٌ، ہر شے کا کوئی نہ کوئی قبلہ ہے، ہر شے کا کوئی نہ کوئی قبلہ ہے۔ فرمایا قبلۃ المقربین علی العرش، اللہ کے مقربین ملائکہ کا قبلہ اللہ کا عرش ہے۔ اللہ کہتا ہے میرے مقربین ملائکہ کا قبلہ میرا عرش ہے۔ پھر رب فرماتا ہے قبلۃ الروحانیین الکرسی، میرے روحانی ملائکوں کا قبلہ میری کرسی ہے۔ مقربین ملائکہ کا قبلہ عرش، روحانی ملائکہ کا قبلہ رب کی کرسی۔ رب فرماتا ہے قبلۃ الانبیاء بیت المقدس، 1.25 لاکھ کم و بیش انبیاء کا قبلہ رب نے بیت المقدس کو بنایا ہوا۔ اور اب آئی محبوب کی باری، فرمایا قبلتک یا محمد کعبہ، اے محبوب ہم نے آپ کا قبلہ خانہ کعبہ کو بنایا ہوا۔ اب یہاں تک تو بات سمجھ میں آ رہی ہے، لیکن اب کلائمیکس دیکھیے، رب نے فرمایا محبوب قبلتک کا کعبہ یا قبلت جسدی کا، یہ جو ہم نے خانہ کعبہ کو آپ کا قبلہ بنایا ہے نا، یہ آپ کے جسم پاک کا قبلہ ہے، یہ آپ کے فقط جسم پاک کا قبلہ ہے، باقی آپ کی روح پر نور کا قبلہ رب کہتا ہے قبلۃ روحی کا آنا، محبوب آپ کی روح کا قبلہ میں خود پروردگار ہوں۔ اب اللہ کے مقربین ملائکہ کا قبلہ عرش، روحانی ملائکہ کا قبلہ کرسی، اللہ نے خانہ کعبہ کو محبوب کے جسم پاک کا قبلہ بنایا، حضور کی روح پر نور کا قبلہ خود اللہ ہے۔ اب زمانے والوں نے سوچا رب کا قبلہ کیا ہے؟ رب فرماتا ہے میرا قبلہ پوچھتے ہو، قبلتی محمد، میرا قبلہ محمد ہے مصطفیٰ۔ تصویر محمد عربی دی رب آپ بنا کے تکتا لیا، سونے دی سونی صورت تے ایک چاتی پا کے تکتا لیا، والنور مجسم صلی اللہ کی نقش تیرے سبحان اللہ، رب کنڈل والیاں زلفانو چہرے تو ہٹا کے تکتا لیا، کوئی مثل نہیں عربی ماہی دی، سدرا دے پاک راہی دی، کنی تاب سی رب نو ویکھن دی، عرشاں تے بلا کے تکتا رہا۔ میں اس واقعے کے اوپر اپنی گفتگو
کا اختتام کرتا ہوں، امام ذہبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سیر و اعلام النبلاء کے اندر لے کر آئے، امام زرقانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ شرح مواہب اللدنیہ کے اندر لے کر آئے، امام ابن سعد رحمۃ اللہ تعالی علیہ طبقات ابن سعد کے اندر لے کر آئے، امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی صحیح بخاری کے شارح امام حجر اسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کو اپنی کتاب فتح الباری کے اندر لے کر آئے۔ بڑا ہی نور اور ایمان افروز واقعہ ہے، آپ کو پتہ چلے گا یہ جو ہم رات کو بیٹھ کر محمد مصطفیٰ کا ذکر کرتے ہیں نا، رب نے اس کا اجر و ثواب اور اس کی مٹھاس کتنی رکھی ہوئی ہے۔ ایسے ہی تو نہیں، حفیظ طاہر مرحوم و مغفور رحمت اللہ تعالی علیہ تڑپ کر کہہ گئے، خوشبو ہے دو عالم میں تیری اے گلے چیتا، کس منہ سے بیاں ہو تیرے اوصاف حمیدہ، تجھ سا کوئی آیا ہے نہ آئے گا جہاں میں، دیتا ہے گواہی یہی عالم کا جریدہ، مزمر تیری تقلید میں ہے عالم کی گواہی، میرا یہی ایمان یہی میرا عقیدہ، تو روح زمن روح چمن روح بہارا، تو جان بیاں جان غزل جان قصیدہ۔ ایک یہودی تھا اور اس کی ایک ہی اولاد تھی، اکلوتی اولاد، اپنا ڈانٹ ڈپٹ کر سکتا تھا، اس کو بڑی ہی محبتوں کے ساتھ رکھتا تھا، اکلوتی اولاد تھی۔ ایک دن نہ اس کو کہا کہ جاؤ یار یہ جا کر نہ ساز و سامان لے آؤ، والد کا حکم تھا۔ اب وہ ساز و سامان خریدنے کے لیے گیا، باہر نکلا نا تو یکا یک اس کی نظر چہرہ محمد مصطفیٰ پر۔ یہ وہی چہرہ ہے کہ جس کے بارے میں مہاتما گاندھی نے کہا تھا کہ اسلام تلوار سے نہیں پھیلا، it was the rigid simplicity, the utter self-effacement of the holy prophet, his intrepidity, his fearlessness, his believeness on Allah Almighty took his mission to success۔ مہاتما گاندھی کہتے ہیں اسلام تلوار سے نہیں پھیلا، اسلام پھیلا ہے تو چہرہ مصطفیٰ سے پھیلا، اسلام پھیلا ہے تو رخ مصطفیٰ سے پھیلا ہے، اسلام پھیلا ہے تو فضائل مصطفیٰ سے پھیلا ہے، اسلام پھیلا ہے تو شمائل مصطفیٰ سے پھیلا ہے، اسلام پھیلا ہے تو قصائد مصطفیٰ سے پھیلا ہے۔ اور زمانے والوں یہ بات یاد رکھنا، اسلام پھیلا ہے تو اخلاق محمد مصطفیٰ سے پھیلا ہے۔ اچانک اس کی جب نظر پڑی نا تو اپنا سب کچھ محمد مصطفیٰ پر قربان کر دیا، تکتا جا رہا ہے تکتا جا رہا ہے تکتا جا رہا ہے، سودا سلف بھی نہیں خریدا، سارا دن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانی مکھڑے کو دیکھتا رہا۔ شام کو واپس گھر لوٹا نا تو باپ نے ڈانٹ کر پوچھا، میں نے تمہیں سودا لینے کے لیے بھیجا تھا، خرید و فروخت کے لیے بھیجا تھا، تم سودا بھی نہیں لائے اور اوپر سے آئے بھی لیٹ ہو۔ بچے نے تڑپ کر کہا گیا خریداری کے لیے تھا لیکن خود بک کر آ گیا۔ باپ نے پوچھا کیا دیکھ لیا؟ آپ نے کہا چہرہ محمد مصطفیٰ دیکھ کے آ رہا۔ باپ نے اب یہودی تھا، مخالف تھا، کہنے لگا تمہیں ان میں ایسا کیا نظر آ گیا ہے؟ وہ آمینہ کا لال سادہ سا بندہ، تم نے ایسا کیا دیکھ لیا ہے؟ یہودی بچے نے تڑپ کر کہا باپ تیرے پاس وہ آنکھیں ہی نہیں جن آنکھوں سے میں جمال مصطفیٰ دیکھتا ہوں، اور رخ مصطفیٰ جس کے بارے میں اعلیٰ حضرت کا رخ دل ہے یا میرے سما، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، شب زلف ہے یا مشک خدا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، ممکن میں یہ قدرت کہاں، واجب میں ابدیت کہاں، حیران ہوں میں کہ یہ خطا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، خورشید تھا کس زور
دن. آپ توجہ میری طرف رکھیے گا, لائٹ آ جائے گی. ہم کوئی عام ذکر نہیں کر رہے, ذکر محمد مصطفیٰ کر رہے ہیں. سبحان اللہ. قبر میں جب سارے چھوڑ کر چلے جائیں گے نا, اچانک نور آئے گا, پوچھنے والا پوچھے گا سارے چھوڑ کے چلے گئے, یہ کون آ گیا ہے؟ منکر نکیر کہیں گے جہاں سارے سنگی بیلی چھٹ جاننا, اکھا کھول محمد مصطفیٰ. سبحان اللہ. اب وہ بچے نے نا سارا دن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس نے رہنا شروع کر دیا. اب باپ اکلوتا بیٹا تھا, منع بھی نہیں کر سکتا تھا. اس نے کیا کرنا, آقا کریم کی نالین پاک کو اٹھانا. آقا کریم نے مسجد نبوی میں تشریف لے جانا, اس نے نالین کو اٹھا کر اپنے سینے سے لگانا. سر پہ رکھنے کو مل جائے نالے پاک کے حضور تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں. وہ نالین پاک کو اٹھا کر سینے سے لگا لیتا. جب آقا کریم واضح و نصیحت فرما کر نکلتے نا تو آپ کو وہ نالین پاک پیش کر دیتا. ایک دن کہنے لگا یا رسول اللہ, یا حبیب اللہ, روز میں آپ کو نالین دیتا ہوں, آپ پہن دیتے ہیں, آج میرا دل کرتا ہے میں نالین مصطفیٰ خود قدمین مصطفیٰ کو پہنوں. آقا کریم نے جب یہ منظر دیکھا نا تو آپ نے پوچھا, آپ نے کہا اے یہودی بیٹے یہ کیوں کرتے ہو؟ آگے سے اس نے تڑپ کر وہی بات کی جو پاک کشمیر ویلفیئر سوسائٹی رات کو محفل پاک سجانے والے اور جو کوئی پوچھے تو ان کو جواب دیتی ہے. اس نے تڑپ کر کہا حبک یا رسول اللہ. آقا جی تسی سونے ہی بڑے لگتے ہو, سونے ہی بڑے لگتے ہو. اسی اجے تو میرا محبوب نہیں ڈٹھا جنوں ویکھ کے چند شرماوے, اوے بجلی ڈرتی لشک نہ مارے, متا بے ادبی ہو جاوے. بس حضور آپ سونے بڑے لگتے ہیں. اچھا 3 دن گزر گئے نا, وہ اب یہودی بچہ نہیں آیا. آقا کریم نے پوچھا کہ صحابہ وہ ایک یہودی بچہ آتا تھا وہ کہاں چلا گیا؟ انہیں خبر ہے کہیں سے پڑھو درود ان پر, تمام دہر کا نقشہ حضور جانتے ہیں, بروز حشر شفاعت کریں گے چن چن کر, ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں. وہ کدھر ہے بچہ نظر نہیں آیا. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ وہ تو بڑا ہی سخت بیمار ہے, بستر مرگ پہ پڑا ہوا ہے. آقا کریم نے یہ نہیں کہا خالی میں چلتا ہوں, آپ نے کہا آؤ ابو بکر, آؤ عمر, آؤ عثمان, آؤ علی رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین, ہم سب مل کر اپنے خدمت گزار کی عیادت کو چلتے ہیں. اب گئے آگے نا اس کا بستر مرگ پہ لیٹا ہوا ہے, باپ سرہانے بیٹھا ہوا ہے اور تورات پڑھ کر نا اپنے بیٹے کو سناتا جانا. آقا کریم گئے, آپ جا کر بیٹھے, آپ نے نا 1 2 جمع 2 4 کی طرح سیدھی بات پوچھ لی. آقا کریم نے پوچھا اے یہودی بچے کے باپ ایک بات تو بتاؤ, اس تورات کے اندر رب نے میری نعتیں بیان کی؟ اس کتاب اللہ کے اندر یہ جو تورات ہے رب نے میری نعتیں بیان کی ہیں. اچھا اس نے نا مخالف تھا, یہودی تھا, اس نے نا سارے نفی کے اندر ہلا کر کہا نہیں رب نے آپ کی کوئی نعت بیان نہیں کی. جب اس نے یہ کہا نا بچہ سن رہا تھا, اپنی ساری طاقت قوت کو مجتمع کر کے نا جو تھوڑی سی رہ گئی تھی چیخ کر کہتا ہے بابا جھوٹ کیوں بولتے ہو, کیوں نہیں بتاتے آپ کے آنے سے پہلے آپ ہی تو مجھے محمد مصطفیٰ کی نعتیں پڑھ سبحان اللہ. اب وہ نعت کیا ہے وہ میں پڑھنے جا رہا ہوں عربی کے اندر, اگر آپ کو ذرا سی بھی سمجھ آ جائے تو سبحان اللہ کہہ دیجئے گا, اور سمجھ نہ آئے تو یہ سوچ لیجئے گا کہ کہنے والا یہودی تھا اور جو کان سن رہے تھے نا وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اس نے نعت کریمہ پڑھنی شروع کی. تورات کے اندر اللہ حکم الحاکمین نے کہا ایک نبی ایسے آئیں گے ان کا نام احمد ہوگا, یولد بمکہ ویہاجر الی طابہ ویکون ملکہ بالشام, لیس بفحاش ولا سخاب ولا یکافئ بالسیئۃ السیئۃ ولکن یعفو ویغفر امتہ حمادون یحمدون اللہ تعالی علی کل نجد ویکبرون اللہ تعالی فی کل سراء وضراء یبادئون اطرافهم ویتبعون
بابویہم الی مساجدہم کدو النحل یستمع منادیہم فی جوف السماء. سبحان اللہ ماشاء اللہ. ترجمہ پتہ ہے کیا بنتا ہے؟ وہ گویا یوں کہہ رہا تھا سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی, سب سے بالا ہو اعلیٰ ہمارا نبی, اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی, دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی, خلق سے اولیاء, اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی. لاکھوں آئے یہاں اور لاکھوں گئے, اونچے اونچے شہنشاہ یہاں نہ رہے, کتنے دیے جلے جل کے پھر بجھ گئے, ارے کیا خبر کتنے تارے کیلے چھپ گئے, پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی. سر پہ غیروں کے زحمت نہ فرمائیے, بھیک لینے مدینے چلے جائیے, ارے کون دیتا ہے اس کو سامنے لائیے, ارے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. سبحان اللہ ماشاء اللہ. ابو جب اس کی روح قفس اسری سے پرواز کرنے لگی نا, آقا کریم نے کہا اے میرے بیٹے تم یہودی ہو, کلمہ پڑھ کر اسلام قبول کر لو, جنت کی بشارت میں آمینہ کا لالا. اب اس نے نا ڈرتی آنکھوں سے باپ کی طرف دیکھا. اب باپ تو تھا یہودی, لیکن اچانک خدا کی قسم میرے یہ لفظوں کے اوپر نا میرے قسم سے اتنے میرے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں. باپ نے تڑپ کر کہا بیٹے کی طرف دیکھتے ہوئے, بیٹا ڈر رہا تھا. باپ نے کہا آتے یا ابا القاسم, اے میرے بچے جو محمد مصطفیٰ کہہ رہے ہیں سبحان اللہ. اپنا ہستی پر اجارہ کچھ نہیں, ارے سب انہی کا ہے ہمارا کچھ نہیں, بیچ دے خود کو نبی کے نام پر, اوے ایسے سودے میں خسارہ کچھ نہیں. اب یہ جو جملے ہیں نا, اس جملوں کے اوپر میں اپنی گفتگو کو اختتام کرنے جا رہا ہوں. آقا کریم قفس اسری سے روح پرواز کر گئی. آقا کریم نے اپنے دستے بازو کے اوپر اس کو اٹھایا, لحد کے اندر اتارا, ملائکہ نے عرشوں سے اتر کر اس کے جنازے کے اندر شرکت کی. قبر کے اندر اترے, صحابہ نے کہا یا رسول اللہ پسینہ آ گیا ہے, آپ پنجوں کے بل چل کے آ رہے ہیں, ہوا کیا ہے؟ آقا کریم نے کہا رب نے ملائکہ اتنے بھیج دیے ہیں, رش کی وجہ سے مجھے پنجوں کے اوپر چل کے آنا پڑا. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ اس کی قبر میں کیا کرنے گئے تھے؟ آقا نے کہا میں نے وعدہ کیا تھا قبر کو جنت بناؤں گا, جنت بنا کے آ گیا. قبر میں میری سرکار آئیں تو میں قدموں میں گروں, گر فرشتے بھی اٹھائیں تو میں ان سے یوں کہوں, ارے اب تو پائے ناز سے میں اے فرشتوں کیوں اٹھوں, ارے مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل